بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے گڈ بائی مسٹر چپس ناول ریٹن بائی جیمس ہلٹن. فرسٹ آف آل اگر آپ اسی پیج کے رائٹ سائڈ پہ بالکل ٹاپ میں جائیں تو رائٹرس لکھا ہوا ہے, رائٹر جیمس ہلٹن لکھا ہوا ہے. تو اس کا جو ڈیوریشن آف لائف تھا وہ 1900 to 1954 تھا. ٹھیک ہے. ہی واز اے اسکرین رائٹر ایز ویل ایز ناولسٹ. اس نے لائک اسٹیج کے لیے لکھا, فلم کے لیے لکھا, ٹی وی کے لیے لکھا, تو اسکرین رائٹر وہ ہوتا ہے. اور یہ اس کا جو دور تھا وہ تب تھا جب ہٹلرز رائز ٹو پاور, جب ہٹلر جب وہ پاور میں تھا. کہ فرسٹ ورلڈ وار بھی ہوئی تھی, اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 1914 سے 1918 تک تھی, 1914 سے 1918 تک. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے تھاٹس اینڈ میموریز آف اے اسکول ٹیچر. وہ لکھتا ہے وہ کیا سوچتا ہے, اس کے کیا تخیلات ہوتے ہیں, کیا اس کی یادیں ہوتی ہیں. اور یہ بیسیکلی جو ناول ہے گڈ بائی مسٹر چپس, یہ اس نے اپنے فادر کو پلس وہ جہاں پہ پڑھتا تھا جیمس ہلٹن, وہاں پر ایک اس کا ٹیچر تھا جن سے وہ انسپائرڈ تھا. یہ اپنے والد سے اور اس ٹیچر سے انسپائرڈ تھا. تو دونوں میں سے جو ہے نا وہ پرسنالٹی ٹریٹس لے کر اس نے مسٹر چپس میں وہ ایڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک فکشنل ورک ہے, یہ سچائی پر مبنی نہیں ہے. اکثر کویسچنس کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو ناول ہے یہ ریالٹی بیسڈ ہے. تو بیٹا یہ فکشنل ہے, فکشنل ورک ہے جو فرضی کہانی ہے, اور اس میں جو ہے وہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. ایون جو بروک فیلڈ ہے وہ بھی ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, حقیقت میں نہیں ہے. ہاں اس میں ریئلزم ضرور ہے, کیونکہ یہ جو مسٹر چپس کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے فادر کی جو کہ ایک ہیڈ ماسٹر تھے ایک اسکول میں, ان کی لائف میں چل رہا ہو, یا اس کے جو ٹیچر تھا اس میں, یا عموماً ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے نا وہ ایک قسم کی فلیش بیک یا ٹیکنیک ہوتی ہے ناولس میں, جس میں ڈریمز اور میموریز وہ کہ وہ مسٹر چپس جو وہ ناسٹیلجیا میں جو پاسٹ کے جو مومنٹس یا ایونٹس ہوتے ہیں, جو ماضی کے حالات و واقعات ان کو سوچ رہا ہوتا ہے. تو خیر ہم یہاں پہ آگے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ ناول جو ہے وہ یہ بیسیکلی پبلش بھی ہوا تھا نیوز پیپر میں, پھر 1934 میں یہ بک میں بھی اس کو ایز بک پرنٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ناول میں ساری جو کہانی ہے وہ ایک بیلوڈ ٹیچر مسٹر چپس کے بارے میں ہے, جس کا ریئل نیم مسٹر چپنگ تھا, بٹ اس کو مسٹر چپس جو ہے وہ پیار سے کہا تھا اس کی مسز جو ہے وہ کیتھرائن بریجز. اس نے کہا تھا شادی سے ایک رات پہلے, ٹھیک ہے, جب 1896 میں جو ہے وہ سپرنگ تھی تب ملے. دین 1896 کی ہی جو ہے وہ کچھ سپرنگ سے آٹم سیزن شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے شادی کر لی تھی. تو شادی کی ایک رات پہلے جب یہ کیتھرائن بریجز اور مسٹر چپس جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ملے کہ ہم جو ہے وہ میرج کرنے جا رہے ہیں, تو ہماری لائف جو ہے وہ اب نئے سرے سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو تب کیتھرائن نے جاتے ہوئے اس کو کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس, اور اس کو بروک فیلڈین جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی شارٹ کر کے نک نیمڈ کے طور پہ اس کو کہتے تھے مسٹر چپس. مسٹر چپنگ اس کا ریئل نیم تھا. اچھا اب آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ کرونولوجیکل بیسیکلی یہ ناول جو ہے اس میں کرونولوجیکل آرڈر ہے, کرونیکل میجر سوشل ایونٹس آ رہے ہیں. کرونولوجیکل آرڈر وہ ہوتا ہے کہ جب تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ جیسے جیسے تاریخ میں ہوئی ویسے ویسے ہی آپ اس ناول میں وہ بیان کر رہے رائٹر. لائک اگر اس میں جیسے وہ فرینکو پرشین وار ہوئی تھی 1870 میں, تو بیٹا دس وار واز فاٹ بٹوین جرمنی اینڈ فرانس لاسٹ اٹس ٹو میجر ڈسٹرکٹس لورین اینڈ الزیس. جرمنی نے ان کو کیپچر کر لیا تھا, تو وہ بھی سیم ہے. اس کے بعد آگے ورلڈ وار فرسٹ آ رہی ہے 1914 سے 1918 میں, پھر اس کے بعد رائز آف ہٹلر آ رہا ہے 1933 میں. اچھا اب بات کرتے ہیں اس کے میجر تھیمز کہ یہ آپ کے سلیبس میں کیوں اس کے تھیمز کیا ہیں, تھیمیٹک انالیسس اس کے کہتے ہیں. اس میں مورٹیلٹی ہے. دیکھیے بیٹا ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے, نتھنگ از امورٹل. ہر چیز لافانی نہیں ہے, کچھ بھی لافانی نہیں, ہر چیز فانی ہے یعنی مورٹل ہے. تو مورٹیلٹی اس میں دا ویلیو آف ایجوکیشن ہے, تعلیم کی قدر و قیمت, اس کی جو کیا ہے ویلیو کیا ہے تعلیم کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریسپیکٹ فار ونس فار فادرس / ٹیچرس. اپنے بڑوں کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے جو ہے وہ ہمیں احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بیٹا اس کے بعد ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ بانڈ ہے اس میں. ٹھیک ہے. کہ جب وہ مسٹر رالسٹن جو تھرڈ ہیڈ ماسٹر تھا, تیسرا یہاں پہ بروک فیلڈ کی ہسٹری میں جو ہے نا وہ 5 جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر, پہلا ویدر بھائی تھا, دوسرا میلڈرم تھا, تیسرا مسٹر رالسٹن تھا, اور جو چوتھا تھا وہ تھا مسٹر شیٹریز, اور جو 5واں یعنی لاسٹ جو تھا وہ
تھا کارٹ رائٹ، اور مسٹر چپس جو تھا وہ 2 دفعہ ایکٹنگ ہیڈ رہا تھا، ایک دفعہ ڈیورنگ اس اسٹے ایٹ بروک فیلڈ، اور ایک دفعہ جب وہ ریٹائر ہوا تھا تب، اور کارٹ رائٹ اس کے پاس گیا تھا، وہ اس کو کارٹ رائٹ جو اس کو بیسیکلی نمونیا تھا، اور یہ مسٹر چپس جو تھا نا اس کو بھی ایستما تھا، یہ دمہ تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 85 ایئرس کی ایج میں۔ اچھا تو اب ہم بات کرتے کہ ناول از لینئر، لینئر سے مراد یہ ہوتی کہ اس میں جو ہے وہ یہی کرونالوجیکل آرڈر ہے، ایک ترتیب سے ساری چیزیں آ رہی ہیں جیسے جیسے واقعات تاریخ میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ڈرائیونگ پلاٹ نہیں ہے، یہ کریکٹر ناول ہے، کوئی اس میں بات نہیں، سمپل ایک ہی مسٹر چپس جو وہ سینٹرل کریکٹر ہے، اس کے سیکنڈ جو کریکٹر وہ کیتھرائن بریجز کا ہے، اس کے بعد بروک فیلڈین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہے۔ تو بہرحال مسٹر چپس کے ہی اراؤنڈ وہ ساری چیزیں اسٹوریز جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے، کریکٹرز ریوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بایوگرافیکل ناول ہے، ایک ہوتا ہے آٹو بایوگرافی اور ایک ہوتا ہے بایوگرافی۔ آٹو بایوگرافیکل ناول وہ ہوتا ہے جب رائٹر خود اپنے بارے میں کچھ ایسے انسیڈنٹس یا واقعہ لکھ رہا تھا، لائک اگر آپ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کون ہے آپ، کیا کرتے ہیں، کہاں سے، تو یا اگر آپ نے خود لکھی تو یہ آپ کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اگر آپ کے بارے میں لکھوں تو یہ بایوگرافی ہے، تو یعنی جیمز ہلٹن لکھ رہا ہے مسٹر چپس کے بارے میں، تو اٹ مینس کہ جیمز ہلٹن مسٹر چپس کی بایوگرافی لکھ رہا ہے، تو یہ بایوگرافیکل ناول ہے۔ اس کے بعد جب وہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ فکشن بیسڈ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا سچائی اس میں نہیں ہے، بروک فیلڈ بھی جو اس میں بھی سچائی نہیں ہے، فکشن بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ریئلزم ہے، جیسے لائف میں ہوتا ہے انسان کے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نیچرل سپر نیچرل آبجیکٹس نہیں ہیں، لائک وہ وچس ہیں یا جو بھی اس طرح کے گھوسٹ ہیں یا اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، یا جو لائک وچ کرافٹ یا جو جادو یا سحر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چڑیلیں اور وہ ایسا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اس طرح کے ایلیمنٹس نہیں ہیں، یہ ریئلزم بیسڈ اسٹوری ہے، اور اس میں نیچرل فلو کے ساتھ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ناول جو تھا وہ جیمز ہلٹن نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اپنے فادر کو اور اپنے ایک ٹیچر کو، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا فلیش بیک ٹیکنیک جو ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں گڈ بائی مسٹر چپس کا، بیسیکلی اس ناول کی اسٹوری کیا ہے، آئی مین ٹو سے کہ اس کی سمری کیا ہے، یہ کیسے کیسے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ جو اسٹوری ہے اسٹارٹ ہوتی جب مسٹر چپس 85 سال کا ہوتا ہے، اولڈ مین ہو چکا، تو اس کی آئیز جو ہوتی ہیں وہ براؤن سی ہوتی ہیں، وائٹ ایئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 45 ایئرس اس کو ٹیچنگ میں لگے، 65 ایئرس کی ایج میں وہ ریٹائر ہوا تھا۔ مسٹر چپس جو وہ 1848 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کی جو موت تھی، جو وفات تھی، وہ 1933 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی 21 سال کی عمر میں، پھر اس نے میلبری اسکول جوائن کر لیا، اس کے بعد وہاں پر 1 سال پڑھانے کے بعد چونکہ وہاں پہ ڈسپلن میں یہ فیل ہو چکا تھا، ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکا تھا، تو مسٹر ویدر بائی جو ہے وہ بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر تھا، اس نے اس کا انٹرویو لیا اور اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کر لیا بروک فیلڈ میں، تو یعنی 1 سال اس نے پڑھایا تھا میلبری میں، 1 سال کے بعد اس نے میلبری چھوڑ کے بروک فیلڈ جوائن کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے چلو یہ بھی بات کی ہے کہ بروک فیلڈ میں جاتے ہوئے جب یہ جاتا ہے تو 500 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس حال میں ہوتے ہیں، اور کالج جو ہے وہ اس میں سے مسٹیک کرتا ہے، وہ ڈیز پر جب جاتا ہے، جیسے ہی مسٹر چپس ڈیز پہ جاتا ہے، جیسے ہم ٹیچرز آتے ہیں ڈیز پہ آتے ہیں وہاں پر پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ جاتا ہے تو کالج جو حرکت کرتا ہے، یہ کالج جو ہے نا اس کے یہ کالج کو پڑھاتا ہے، پھر اس کے بچے کو پڑھاتا ہے، پھر کالج کے بچے کو بھی پڑھاتا ہے، یعنی 3 جو ہے وہ جنریشنس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں، یہ 1896 کی سپرنگ سیزن میں اپنی جو بلاورڈ فیوچر وائف مسز کو دیکھتا ہے، یعنی کیتھرائن بریجز کو دیکھتا ہے، تو ٹھیک ہے سپرنگ میں، اور آٹم کے شروع ہونے سے 1 ویک پہلے یہ شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1898 میں کیتھرائن بریجز جو ہے وہ مر جاتی ہے، اس کی جب ساتھ میں جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ بھی ڈیڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو مسٹر چپس کی مسز ہے وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آتے ہیں ہم بروک فیلڈ کے جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر وہ 5 ہیں، میں نے آپ کو ریسپیکٹیولی نیم بھی بتا دیے، ٹھیک ہے۔ مسٹر چپس اور رالسٹن جو ہے، رالسٹن اگرچہ ایک ینگ ہوتا ہے، وہ بڑا جو ہے وہ انرجیٹک ہوتا ہے، اس کی بڑے اعزازات ہوتے ہیں، ڈگریز ہوتی ہیں، تو بڑا اچھے سے لے کے چلتا ہے۔ اس کے دور میں بروک فیلڈ بہت اچھا ہائی لیول پر گیا تھا، لیکن رالسٹن اور چپس میں ایک قسم کا بڑا کانٹرڈکشن تھی، ایک قسم کا کنٹراسٹ آپ کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ رالسٹن جو تھا وہ ماڈرن تھا، اور مسٹر چپس جو تھا وہ کنزرویٹو تھا، قدامت پسند یعنی قدیم تھا، وہ اینشینٹ لیٹن اینڈ گریک کو پڑھاتا تھا، یونانی اور لاطینی زبان کو جو قدیم تھی
اس کی پروننسیشن کا بھی بڑا پرابلم ہوتا تھا, ادائیگی نہیں کرتا تھا صحیح ورڈس کی, اور گاؤن بھی اس کا جو, تو مسٹر رالسٹن جو تھا وہ کہتے تھے کہ ایڈوانسڈ اور آپ نہیں رہے, آپ پبلشڈ وہ لائک جیسے ایڈوانسڈ یا اپ گریڈڈ نہیں آپ ہیں تو آپ ریزائن کر دیں, ٹھیک ہے. اب جو ہے مسٹر چپس نے خیر تب تو نہ کیا, ٹھیک ہے, اور ایون ایک بچہ تھا اس نے وہ سن لیا ان کی ڈسکشن کو رالسٹن اور چپس کے درمیان, تو اس نے بچوں کو بتایا, پروٹیسٹ کیا, انہوں نے دوبارہ سے یہ آ گیا, اور اس آخر کار جو مسٹر رالسٹن تھا اس کو وہاں سے جو نا وہ جانا پڑا, اور مسٹر چپس تو وہیں پہ رہا تھا کیونکہ وہ بڑا مقبول ٹیچر تھا وہاں پہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 1917 میں یہ بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بھی رہا تھا, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وار ختم ہوئی, میں نے بات کی تھی ورلڈ وار فرسٹ کی, تو 1914 سے 18 تک رہی تھی وہ, تو چپس جو ہے وہ بیمار پڑ گیا, ٹھیک ہے. اس دن ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس کی خوشی میں رات جو وہ وہاں پر اسٹے کی, جشن منایا, تو ٹھنڈ لگی اس کو, ٹھیک ہے. 1930 میں اس نے جو وہ ول لکھی, اپنی وصیت لکھی کہ اس نے اپنی ساری رقم جو تھی وہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دی. ایک مسز وکٹ کو, اس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی تھی, مسز وکٹ کے گھر میں ٹھہرا رہا تھا, ٹھیک ہے. مسز وکٹ ایک بیوہ تھی, اور وہ وہاں پہ جو ملبوسات تھی وہ بروک فیلڈ کی وہاں پر اس کی انچارج تھی ملبوسات کی روم کی, ٹھیک ہے. تو آدھی رقم اس نے وہ بروک فیلڈ کے جو بچے تھے ان کے اسٹیپنڈ کے وہ اسکالرشپ کے لیے کر دی, اور آدھی مشن ہائی اسکول جو تھا, مشن اسکول تھا وہاں پر ان بچوں کو دے دی, ٹھیک ہے. تو 1933 میں اس کی جب وہ ڈیتھ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. لن فورڈ آخری بچا تھا جو اس سے ملنے آیا تھا, اس رات بہت ٹھنڈ تھی, اور لن فورڈ آیا تھا اس کے پاس, اس نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی آئے گا, لیکن لن فورڈ تھا جس نے اس کو آ کے کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس. ہاں, یہاں سے یاد آیا کہ اس نے بھی لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ گڈ بائی مسٹر چپس, اور کیتھرائن بریجز جب شادی سے ایک رات پہلے ملتے ہیں تو اس وقت وہ بھی اس کو کہتے ہیں گڈ بائی مسٹر چپس. تو یہاں سے ایک مراد تو یہ بھی ہے کہ کیتھرائن بریجز نے اس کو اس لیے کہا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ 48 ایئرس آف ایج تھا, کیتھرائن بریجز کی ایج جو تھی وہ 25 ایئرس تھی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ بالکل نیو, اور ایک نیا, میری پہلی لائف جو تھی وہ ساری ختم, تو اب تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ گڈ بائی مسٹر چپس. کی نہیں, جو اولڈ مسٹر چپس ہے اس نے اس کو شاید کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس, یا اس کو الوداعی کے طور پر کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس. اور دوسری بات کہ یہاں پہ جو لن فورڈ نے کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ زندگی سے جا رہا ہے, اس کی زندگی ختم ہو رہی, تو اس لیے گڈ بائی مسٹر چپس جو ہے وہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر جاتے ہوئے الوداع, وہ بچہ جب آیا تھا اس کے پاس, تو اس کے بعد اس نے جانا بھی تھا, اس بچے کے پڑھائی اور اس کے پیرنٹس کے بارے میں یہ باتیں کرتا رہا, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے یہ چلا گیا, تو وہ گڈ بائی مسٹر چپس اس نے کہا تھا. تو یعنی یہ اس کا ٹائٹل سگنیفیکنس ہے کہ اس کے ٹائٹل میں اس کو ویسے گڈ بائی کہا جا رہا ہے یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ مارننگ اس کی ڈیتھ کا جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا, اسکول میں اس دن چھٹی تھی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کویسچنس کیا کیا, میں ذرا دیکھ لوں کہ کتنی 12 منٹس اور 58 سیکنڈس کی ہو چکی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا کویسچنز آپ نے کرنے ہیں, اور یہ کویسچنز امپورٹنٹ بھی ہیں. پہلا کویسچن ہے رائٹ ان آرڈر مسٹر ویدر بائے. دوسرا کویسچن ہے وٹ ڈڈ مسٹر ویدر بائے ایڈوائز چپس آن دا ڈے آف ہز انٹرویو. تیسرا کویسچن ہے وٹ میری ویل یوز ٹو سے اباؤٹ چپس. ڈاکٹر میری ویل تھا یہ اس کا, ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر تھا چپس کا. اور اس کے بعد اگلا کویسچن ہے وٹ چپس سے ٹو تھرڈ کالے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا کویسچن ہے ہاؤ ڈڈ چپس ٹریٹ دا بوائے کالے. اس کے بعد اگلا کویسچن ہے جی ہاؤ ڈڈ چپس ہینڈل ہز فرسٹ ڈے ایٹ بروک فیلڈ. اس کے بعد کویسچن ہے جی ہو واز میری ویل اینڈ وٹ ہی آفن یوز ٹو سے اباؤٹ مسٹر چپس. وٹ ڈڈ چپس ڈو بیفور سلیپنگ. اور آخری کویسچن ہے جی ہاؤ ڈڈ چپس مائر ہز ٹائم ایٹ مسز وکٹس ہاؤس. تو میرے بچوں یہاں پہ ہمارا یہ ختم ہو رہا ہے, کافی ویڈیو زیادہ ہو گئی ہے جی. گڈ بائی, انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ لیکچر.